اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم والدین اور میرے پیارے بچوں، عموماً ہم اکٹھے ہوتے تھے اسکول کے پریمسز میں، لیکن کچھ وجوہات کی وجہ سے اور تعداد کے بڑھنے کی وجہ سے میں آپ سے مخاطب ہوں، صرف اس لیے کہ 9th 10th کے جو بورڈ کے 5 سے 6 ماہ کے بعد ایگزامس ہونے ہیں، ان کی ہم تیاری کس طرح سے کروانے جا رہے ہیں، کیا کیا چیزیں ضروری ہیں اور کن چیزوں کو خیال رکھ کے مد نظر رکھ کے آپ نے تیاری کرنی ہے۔ نمبر 1 میرے بچوں، کنسسٹنٹ ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ کو تیاری کے لیے کچھ چیپٹرز دے دیے گئے ہیں اور ان کی ورک شیٹس دے دی گئی ہیں۔ اگر آپ وہ ورک شیٹس بر وقت کر کے ٹیچر کو دیتے ہیں تو آپ کے پورے چیپٹر کی تیاری ہو جاتی ہے، اور جب آپ پہلے چیپٹر کی تیاری کر رہے ہیں تو اس وقت تیسرا، چوتھا، فورتھ، ففتھ، آخری والے چیپٹر کے متعلق بھول جائیں، کیونکہ اس چیپٹر کی تیاری آپ کے پاس 1 یا 1.5 مہینے کے بعد آنی ہے، اور یہ پوری بک ہم نے 2 سے 3 دفعہ آپ کو ریوائز کروانی ہے۔ تو جو چیپٹر آپ کو ٹیسٹ کے لیے دیا گیا ہے یا پیپرز کے لیے دیا گیا ہے، صرف اس کے اوپر فوکس رکھیں، اس کے جسٹ گو بٹوین دا لائنس، ہر چیز اس کی تیار کریں، ٹیچرس کو اسائنمنٹس بنا کے دیں جو انہوں نے دی ہیں۔ جیسے فزکس کا چیپٹر نمبر 2 اگر آپ کے پاس ہے تو تمام نومیریکلس اپنے ہاتھ سے کر کے، ان کے پروفس کر کے، ان کے شارٹ آنسرز لکھ کے ٹیچرس کو چیک کروائیں۔ یقین رکھیں کہ کووڈ سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو جتنے مارکس آپ لوگ ان ٹیسٹس میں لے رہے ہیں اتنے ہی ریپلیکیٹ ہو جانے ہیں، 1-2% شاید فرق پڑے گا بورڈ میں۔ تو بچوں، یہ ہمارا 15-16 سال پرانا ایک ٹیسٹ سسٹم کا سلسلہ ہے جو اوتھینٹیکیٹ کرتا ہے ہماری کریڈیبلٹی کو، کہ آپ نے جتنی تیاری کی ہوگی سینڈ اپ تک اور جتنے یہ ٹیسٹ دیے ہوں گے اچھے، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے ہمارے پاس 93% نمبر آ رہے ہوں اور بورڈ میں 83 آ جائیں، یا یہاں پر 83 آ رہے ہوں اور آپ کے بورڈ میں 98% آ جائیں۔ If you get 97% here, you will be around 95 to 97% in board۔ تو یہ یاد رکھیں، یہ ٹیسٹ سسٹمز کو بہت سیریسلی لینا ہے۔ میں یہ مخاطب ہوں والدین سے کہ جتنے ٹیسٹ ہو رہے ہیں ان کو پلیز آپ اس کا جو شیڈول دیا گیا ہے اس کو دیکھیں۔ اس کا رزلٹ اگر آپ کو 1 ہفتے تک نہیں ملتا، آپ اسکول آفس میں پوچھیں کہ کیا ہو رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے اور کیا کرنا ہے، ریزلٹس کیا ہیں، کیوں نہیں ابھی تک آپ کو ریزلٹس ملیں۔ جتنا بیک اپ آپ کر لیں گے ان ریزلٹس کو، اتنے اچھے مارکس آپ کے بچے مارچ اپریل کے بورڈ کے ایگزامس میں لے لیں گے۔ نمبر 2، بچے بہت زیادہ اردو، اسلامیت اور پاک اسٹڈیز کا پیپر اور انگلش کا بھی فور گرانٹیڈ لے کے کرتے ہیں۔ بچوں، اب اگر 8 سبجیکٹس ہیں، 58 آؤٹ آف 60 آر ایکسیلنٹ مارکس۔ میں نہیں کہتا کہ اس میں آپ کو اور اچھے لینے چاہیے، آپ کو ڈانٹا بھی نہیں جا سکتا، لیکن آپ سمپل دیکھیں کہ 2 مارکس انٹو 9 سبجیکٹس، 18 مارکس، یو آر آؤٹ آف دا ریس۔ تو ایک ایک نمبر، میری والدہ کبھی کہتی تھیں کہ 55، اب میں آپ کے، ہمارے پاس 850 نمبر ہوتے تھے کہ 700 نمبر ایک طرف اور اس کے اوپر ہر نمبر پورے 700 نمبر کی محنت مانگتا دوبارہ۔ تو یہ جو 58 سے اوپر مارکس آنے ہیں، 60 آؤٹ آف 60 آنے ہیں، وہ اوپر کے 2-3 مارکس کے لیے آپ کو بہت زیادہ شدید محنت کرنی پڑے گی، اور یہ روٹین آپ کی کل سے شروع ہو رہی ہے۔ اس کو بغور اور بہت محنت کے ساتھ دیکھیں۔ جن بچوں کے مارکس کنسسٹنٹلی لو آئیں گے ان کا میں ایک علیحدہ گروپ بنا دوں گا، تاکہ ان لوگوں کو تھوڑا سا شارٹ کر کے اس قابل بنا دیا جائے کہ وہ بھی 85% کے اراؤنڈ آئیں۔ جو بچے 90%
لینے والے ہیں وہ یہ سمجھ لیں کہ ان کے ساتھ اگلے 4-5 ماہ اور زیادہ سختی ہونے والی ہے، کیونکہ میں وہ اوپر کے جو 10 سے 15 نمبر ہیں اس کے لیے اٹ ہیز ٹو بی کہ میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا اسکیو اپ کروں کہ کہیں نہ کہیں آپ کی جو غلطیاں ہیں، جو آپ کانفیڈنس لوز کر دیتے ہیں، جو آپ کیئر لیس ہو جاتے ہیں، ان چیزوں کو دیکھ کے آپ کا بہت زیادہ فوکس ایک ایک نمبر کے اوپر کروایا جائے۔ اب 2 چیزیں اس میں ضروری ہیں جب آپ اتنی محنت کر رہے ہیں اور آپ لوگ نمبر 1 محنت کرنی ہے، اوور برڈن نہیں ہونا، یعنی کہ خام خواہ دماغ پہ نہیں بٹھانا۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ اگر چیپٹر نمبر 1 کر رہے ہو تو فزکس کے چیپٹر نمبر 1 کے اوپر ہی رہو، کیمسٹری کے چیپٹر نمبر 4 کا ٹیسٹ ہے تو کیمسٹری کا چیپٹر نمبر 4، یہ نہ سوچو کہ میں نے بایو کا چیپٹر نمبر 5 کیسے کرنا ہے اور فزکس کیسے کرنی ہے اور کیمسٹری کا پہلا چیپٹر کیسے ہوگا، اس کی باری 2 دفعہ اگلے 3 ماہ میں آ جائے گی۔ والدین سے گزارش ہے خوراک ٹھیک کریں، بیماری اللہ معاف کرے ہر گھر کے اندر ہے، بخار ہو رہے ہیں، 1 ہفتہ بیمار ہونے کا مطلب ہے آپ 1 مہینہ پیچھے چلے گئے۔ اپنا خیال رکھیں، خوراک صحیح کریں، باہر سے کھانا چھوڑ دیں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں کہ اگر دہی کھا سکتے ہیں، دہی از بیٹر دین ملک، کیلا ضرور کھائیں ہر روز۔ اگر انڈے سے الرجی نہیں ہے تو پلیز 1 یا 2 انڈے ہر روز بچوں کو کھلائیں۔ اف یو کین افورڈ بادام تو بادام کھائیں، اگر بادام نہیں کھا سکتے تو اب پینٹس ہیں، پینٹ متبادل ہوتا ہے بادام کا، پینٹس ضرور کھائیں۔ یہ چیزیں آپ لوگوں کو بوسٹ اپ کریں گی، ہیلپ کریں گی ٹو پریپیئر یور سیلف فار دا ایگزامس۔ انرجی فزیکل اور مینٹل ہوگی تو آپ لوگ تیاری کریں گے۔ اگر آپ لوگوں کے پاس فزیکل اور مینٹل انرجی نہیں ہوگی اور آپ لوگ کانفیڈنس لوز کر جائیں گے تو کہیں نہ کہیں جا کے آپ لوگوں کی بریک لگ جائے گی۔ اٹس دا وے ہیڈ بچوں، آپ لوگوں نے اب 9th کے پیپر دینے ہیں، پھر 10th کے دینے ہیں، فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر، دین یور یونیورسٹیز، ناؤ اٹس آن گوئنگ پروسیس۔ ہمارے بزرگ کبھی کہتے ہوتے تھے کہ میٹرک کر لو، اٹس اے ٹرننگ پوائنٹ اینڈ دیٹس اٹ۔ نہیں، ہم نے میٹرک کیا، ایف ایس سی آ گئی، ایف ایس سی کیا، یونیورسٹی آ گئی، یونیورسٹی کی آگے زندگی آ گئی۔ تو یو ہیو ٹو بی فزیکلی اینڈ مینٹلی اسٹرانگ فار ایوری تھنگ۔ اس کے لیے کھانے کے ساتھ بہت ضروری ہے کہ ہر بچہ 6 گھنٹے لازمی سوئے۔ میں کئی بچوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ صبح آتے ہیں، ان کی آنکھوں کے نیچے ہلکے ہوتے ہیں، ان سے کچھ نہ کچھ مس ہو جاتا ہے پیپر میں، پوری رات جاگتے ہیں۔ یہ کوئی فن نہیں ہے، کوئی 1 ہفتے میں 1 آدھ دن ہو گیا، سلیپ 6 hours، اس کے علاوہ آپ لوگوں سے نہیں پڑھا جائے گا۔ اچھا کھاؤ، صحیح طرح سے سو، اور اس کے بعد کنسنٹریٹ کرو جس چیز کا پیپر ہے۔ اس مہینے کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ لوگ کہاں پر سٹینڈ کر رہے ہیں۔ جو بچے کنسنٹریٹ نہیں کر سک رہے اپنے چیزوں کے اوپر اور یاد نہیں کر سک رہے، اور ان کا کنسنٹریشن لیول کبھی موبائل کی طرف اور کبھی ٹی وی کی طرف چلا جاتا ہے، اور وہ اچھے بچے ہیں، وہ آج میں ان آفیشلی یا آفیشلی کہہ رہا ہوں کہ وہ بے شک مجھے شام کو جوائن کر لیں، میری ٹیم صرف تیاری کرانے کے لیے شام کو موجود ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک کشتی کے سوار ہیں۔ اگر آپ میرے پاس شام کو آتے ہیں تو وی آر پریپیئرنگ یو فار دا نیکسٹ ڈے ٹیسٹ۔ میں نے جتنے بھی بچے دیکھے ہیں جو صبح ہمارے پاس آ رہے ہیں، شام کو کسی اور اکیڈمی میں جا رہے ہیں، کبھی اس اکیڈمی کی تیاری کر رہے ہیں، یہ نہیں بات کہ کوئی غلط ہے یا کوئی صحیح ہے۔ جب 2 کشتیوں کے سوار ہو جاتے ہیں تو میں نے تقریباً 95% بچوں کو اپنی ایبلٹی سے کم کام کرتے ہوئے دیکھا، اس کے مارکس کم آتے ہیں، اور یہ میرا 15 سال کا اس چیز کا تجربہ ہے کہ 1-2 بچوں کے تو مارکس صحیح ہو جاتے ہیں، باقی 90% بچے if they want to get 95%، ان کے 90% یا 88% آ رہے ہوتے ہیں۔
تو بچوں پلیز آئی سمرائز اٹ، sleep better, eat better, go through the lines, go between the lines. ہر ٹیسٹ کو امپورٹنس دے کے کریں. آفٹر 4 months مجھے یقین ہے کہ آپ کی ساری کتابیں اچھی طرح ہو جائیں گی. سینڈ اپس میں آپ اچھے نمبر لیں اینڈ دیٹ ول ریپلیکیٹ ان دا بورڈ ایگزامینیشنس. جزاک اللہ، تھینک یو. آپ لوگ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش و خرم رکھے، اور والدین سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کی روٹین صحیح کریں فار دا نیکسٹ 4-5 months. تھینک یو ویری مچ.